أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف کا قرآن کریم کے اندر جو آرڈر ہے وہ 18 نمبر کی صورت ہے یہ، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الکہف اس کا نام الکہف اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہف والوں کا یعنی اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے کے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں بتلایا گیا کہ یہ جو اصحاب الکہف ہیں یہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دولت سے مالا مال کیا، اور شرک و کفر کے ماحول میں یہ لوگ بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ اچانک گاؤں والوں کو خبر لگی، بادشاہ تک خبر پہنچی۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بھرے مجمع میں واضح کیا، اور جب بادشاہ اور ان کی قوم کے لوگوں نے دھمکی دی کہ چند دنوں میں اگر تم لوگوں نے اپنے اس معاملے کو نہیں سدھارا، جس توحید کو تم لوگوں نے پکڑ لیا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر شرک کی طرف نہیں پلٹے تو پھر تم لوگوں کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، تم لوگوں کو مار مار کر کے پتھر سے سنسار کر دیا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے اس مہلت کو غنیمت سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک غار کو تلاش کیا جس غار کو کہف کہا جاتا ہے، اور اس غار کے اندر ان لوگوں نے پناہ لیا۔ پچھلی آیتوں میں آپ کو بتلایا گیا، آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تفسیری روایتوں کی روشنی میں کہ جب یہ لوگ غار کے اندر داخل ہوئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرما اور ہمارے معاملے کو آسان کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملے کو آسان کر دیا اور ان کو گہری نیند سے سلا دیا، اور ایک لمبے عرصے تک وہ لوگ نیند میں سوئے رہے۔ وہ لوگ غار کے اندر سوئے تھے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ انسانی جسم جو ہے یوں ہی چپ کے بیکار پڑا نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ اس کی مکمل حفاظت ہونی چاہیے، اس کے لیے دھوپ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہوائیں ہونی چاہیے۔ تو اس غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو اور کس طرح سے ہدایت چاہنے والے بندوں کو ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے والے مرحلے کو آسان کرتا ہے، انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یعنی تم جب سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھو گے، یعنی اس وقت کی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تصور کو سامنے لا کر کے بیان فرما رہا ہے کہ غار کا جو منہ تھا اس انداز میں تھا کہ تم اس غار کو کے باہر سے دیکھو گے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے، تو سورج جب طلوع ہوگا تو دائیں طرف ہٹ جائے گا، یعنی سورج ڈائریکٹ غار کے منہ پر نہیں پڑے گا بلکہ دائیں طرف ہٹ جائے گا، اور جب وہاں سے چلتے ہوئے سورج جب غروب ہوگا تو بائیں طرف کترا کے نکل جائے گا، یعنی سورج کی پوری کرنیں جو ہے وہ غار کے اندر نہیں پڑیں گی۔ اللہ اسی بات کو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب تم سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھو گے تو دیکھو گے کہ وہ سورج جو ہے طلوع ہوتے وقت غار کے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب وہی سورج غروب ہوتا ہے تو غار کے بائیں طرف کترا کر کے غروب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس غار کا جو رخ تھا وہ ساؤتھ کی طرف تھا، یعنی غار جو تھا وہ ساؤتھ میں تھا، اور اس کا رخ جو تھا وہ نارتھ کی طرف تھا، یعنی اتر کی طرف تھا۔ جب اتر کی طرف رہے گا اس کا منہ تو سورج جب طلوع ہوگا تو اس کے دائیں طرف ہوگا، اور وہاں سے جب سورج نکلے گا تو کتراتے ہوئے اس کے اوپر سے نکلتے ہوئے جب غروب ہوگا تو اس کے بائیں طرف جا کر کے غروب ہو جائے گا۔ تو وہ تھا ساؤتھ کی طرف اور اس کا رخ تھا نارتھ کی طرف۔ اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس غار کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے،
ایسے سوراخ جس میں انسان داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ سوراخ ہوا کے آنے جانے کے لیے تھا. اور جب سورج طلوع ہوتا تو سورج کی تھوڑی کرنیں وہاں پر پڑتی، جب سورج غروب ہونے لگتا تو اس وقت بھی اس کی کرنیں وہاں پڑتی تھی، اور ہوائیں جو ہے اس کے اندر برابر آتی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو نوجوان تھے وہ غار کے بالکل کشادگی میں سوئے ہوئے تھے. اور اللہ نے مزید کہا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ انسان کو ایک لمبی مدت کے لیے سلا دیا اور وہ سوئے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من یہد اللہ فہو المہتد، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو پانا چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ومن یضلل، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہ رہنمائی کے لیے کسی کو بھی نہیں پائے گا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ جو اصحاب الکہف تھے اپنی توحید کو بچانا چاہتے تھے. یہ دنیا کے جھمیلوں کے اندر جہاں پر توحید کو خطرہ تھا، ایمان لوٹنے والا تھا، لوگوں نے مجبور کر دیا تھا، شرک کے اوپر ان کو ابھارنے کے لیے پورے طور پر لوگ تیار ہو گئے تھے، ہر اعتبار سے مجبور کر دیا. لیکن اصحاب کہف جو تھے یہ توحید کی دولت کی قیمت کو سمجھتے تھے، اور سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہماری توحید کیسے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے رہنمائی کیا کہ دیکھو یہاں سے نکلو، یہ غار ہے، اور غار بھی ایسا ہے کہ جس میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے حفاظت کا انتظام کر دیا ہے. جب یہ لوگ غار میں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سے سلا دیا اور سو گئے، اور پھر جگے تو ان کا توحید بالکل ان کے پاس محفوظ تھا. اللہ نے مزید آگے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم جب ان کو دیکھو گے، اے مخاطب، اے ہماری بات کو سننے والے، جب تم اس غار کے اندر دیکھو گے تو تم کو ایسا لگے گا کہ یہ لوگ جگ رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اندر تھے اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھپکی دے کر کے سلایا تھا کہ وہ سو تو گئے لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ سوئے ہوئے ہیں اور گہری نیند سے سوئے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. مکمل طور پر دنیا کی زندگی سے ان کا رشتہ جو ہے حواس کے اعتبار سے منقطع ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب تم ان کو دیکھو گے تو تم کو ایسا لگے گا کہ وہ سوئے نہیں ہیں بلکہ جگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں. اور آنکھیں کیوں کھلی ہے؟ کیونکہ آنکھ ایک لمبے مدت تک بند رہنے کی وجہ سے، بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتی ہے آنکھ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کو کھول دیا تاکہ اس آنکھ کے ذریعے سے ہوا پہنچے تو پورے جسم کو ہوا لگے اور اس سے وہ لوگ جو ہے بالکل تر و تازہ رہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو جگا ہوا سمجھو گے لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ اتنے لمبے عرصے تک سوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کروٹوں کو بھی ہم بدل رہے تھے، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک زمین پر سوئے رہنے کی وجہ سے زمین چونکہ انسانی جسم کو کھا جاتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کروٹ بدلنے کا بھی انتظام کر دیا. یعنی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا. اور ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر بیان فرما رہا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا عزم، ان لوگوں کا حوصلہ، ان لوگوں کا توحید کے اوپر جم جانا اور پورے سماج و معاشرہ کو بائیکاٹ کر دینا یقینی طور پر ان کے اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے، اعلیٰ ایمان کی نشانی ان کی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بھی انتظام کر دیا کہ جب وہ سوئے ہوئے ہیں تو ان کے جسم کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، کروٹ ان کے بدل رہے ہیں. اللہ نے مزید فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا اس غار کے دروازے پر بالکل ایسے بیٹھا ہوا ہے، ایسے بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے ویسے ہی غار کے دروازے پر، غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ نے مزید آگے فرمایا وہاں پر کے منظر کو کہ اللہ نے کیسے کیسے ان کی حفاظت کا انتظام کیا. اللہ فرما رہے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. یعنی اللہ مخاطب تمام انسانوں کو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم غار کے اس حالت کو دیکھ لو کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کتا جو ہے وہ ان کے دہانے پر آ کر کے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اگر تم دیکھ لو تو تمہارا ڈر کے مارے حالت خراب ہو جائے. یعنی کتے کا بھی آنکھ کھلا ہوا ہے، لوگ جو سوئے ہوئے لیٹے ہوئے ان کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور جب گزرنے والا گزر رہا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اندر کوئی ڈاکو چھپا ہوا ہے،
اور باہر جو ہے وہ کتا پہرے داری کر رہا ہے، اگر قریب گئے تو کتا جو ہے وہ پھاڑ کھائے گا، خوب چلائے گا، اور اندر جو ان کے مالکان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً جگ جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا ان کو، باہر نکل کر کے حملہ کر دیں گے۔ ایسا خطرناک اور ایسا ہولناک ماحول وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹ کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کر سکے، کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کر سکے۔ انہی تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور یقینی طور پر ان دونوں آیات کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت یہی ہے کہ جو بندہ توحید کے اوپر جم جائے اور توحید کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سامان سمجھنے لگے اور توحید کے مقابلے میں کسی بھی طرح کے لچک کو اور اس کے ساتھ وہ کمپرمائز نہ کرے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آگے کا رستہ ہموار کر دیتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہ رہے ہیں۔ آگے اصحاب الکہف کا واقعہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی توحید میں مضبوط بنا دے، ہمارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پختہ بنا دے۔ یہ جو نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسوہ حسنہ کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔